جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کیا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو نماز کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک نماز ہی ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. باقی جتنی بھی عبادت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے حقوق العباد میں، تو دیکھو رمضان ہے وہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور حج ہے تو وہ صاحب استطاعت لوگوں کی فرض ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں کی وہ فرض ہے. نماز ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک کی وہ فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. تو نماز کی اہمیت اس چیز سے بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ کافی زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ان کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، لیکن اپنی مصروفیات میں سے نماز کے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نہیں تو نقصان میں بندہ ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نقصان ہے. کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی دنیا کی زندگی خراب ہونا، تو آپ اس کی نماز میں اس کو وہ صحیح کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کی نماز کو دیکھ لیں، اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی. لیکن اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو دنیا کی زندگی اس کی ٹھیک نہیں ہوں گی، اس کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، معاشرت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کافی زیادہ کمزوری ہوگی. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نماز میں خشوع وضو قائم کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی اس طرح کی صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ وعدے ہیں اللہ جل شانہ کے. تو اعمال کے ساتھ وعدے ہیں، اگر اعمال کریں گے تو اللہ جل شانہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی. دیکھو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، 27 گنا اور 25 گنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو درخواست ہے کہ نماز جو ہے نا ہر حال میں پڑھی جائے، چاہے آپ کو جو ہے نا صرف فرائض ہی کیوں ادا کرنا نہ پڑے. شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی نماز کون پڑھے گا. سنت زوائد، سنت مؤکدہ، فرائض، نوافل، مساجد جانا، تو شیطان کو بھی ہم نے دھوکہ دینا ہے. اور شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے نا وہ آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نماز کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑو، چاہے آپ کو صرف فرائض ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے، چاہے آپ کو گھر میں ہی کیوں نماز نہ پڑھنی پڑے، چاہے جو ہے نا وہ پانی نہیں ہے تو تیمم کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن نماز کو اپنی اوپر جو ہے نا لازم و ملزوم کر لے کہ میں نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور آخرت میں سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہوگا. قبر میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوال و جواب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھیں گی تو قبر کی عذاب کی بڑی وعیدات ہے اس کے اوپر، کہ آپ کو قبر میں نماز کی وجہ سے جو ہے نا عذاب ہوگا. تو درخواست ہے انشاءاللہ کہ نمازوں کا اہتمام جو ہے نا وہ ضرور کرے، ہر حال میں نماز پڑھے. پرانے زمانوں میں مساجد کچے تھے لیکن نمازی پکے تھے. آج کل مساجد پکے ہیں لیکن نمازی کچے ہو گئے ہیں. اور پہلے زمانے میں لوگ اپنی باہر کی مسائل جو ہے نا نماز کے اوپر حل کیا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں باہر کی جتنی بھی مسائل ہے وہ نماز کے اندر ہی حل کرتے ہیں. تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اللہ جل شانہ ان کا مسئلہ حل کر دیتے تھے. لیکن ابھی دیکھو ہمیں جتنے مسائل ہوتے ہیں ہمیں نماز کے اندر ہی یاد آ جاتے ہیں. تو نمازوں کا جو لوگ خیال رکھتے ہیں نا تو ان کی زندگی بڑی شاندار ہوتی ہے اور جاندار ہوتی ہے. آپ کی نمازی بھی جو ہے نا جاندار اور شاندار ہونی چاہیے، کنسنٹریشن لیول پورا ہونا چاہیے. اگر ہم کسی بڑے افسر کی گھر آفس میں جائیں تو دیکھو ہماری توجہ نہ ہو تو برا مناتا ہے نا. اس طرح ہم نماز کے اندر اگر کھڑے ہو اور ہماری توجہ ہماری دکان میں، ہمارے کھیت میں، ہمارے کارخانے میں ہو تو اللہ جل شانہ بھی جو ہے نا برا مناتے ہیں. تو کنسنٹریشن جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز میں آپ کی کنسنٹریشن پوری ہو. نماز پوری کی پوری دعا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ جل شانہ نے دیکھو بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے دیکھو کہ یہ نماز جو ہے نا ہمارے لیے کتنی بہتر ہے. ایک تو جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو آپ کی واک ہو جاتی ہے مسجد تک، پھر مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہو نماز پوری کی پوری ایکسرسائز ہے. تو ایک نماز کے کئی سارے فائدے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنی بھی چرندے ہیں، پرند ہیں،
اور جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی سب نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی جانور ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا مختلف ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن ہم سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ شاہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ سب چیزیں جتنی بھی جو ہے نا پیدا کردہ مخلوق ہے وہ جو ہے نا اللہ شاہ کی بات کرتی ہے، حتیٰ کہ چاند ستارے اور سورج بھی۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا کا ہر مخلوق، بے جان مخلوق، جاندار مخلوق، سب کے سب اللہ شاہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو نماز جو ہے نا ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ تو نماز کے لیے جو ہے نا آپ نیت کریں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ شان مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔